السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، مجھے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار جو ہے وہ آپ کو پھر دوبارہ جو ہے وہ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ کی، اس کے بعد آج ہم تھرڈ ٹرم کا آغاز کریں گے۔ تو تھرڈ ٹرم میں ہمارا سبق ہے، ہمارا چیپٹر ہے بک کے پیج نمبر 93 پر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ نامور شخصیت تھی جنہوں نے بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس سبق کے اندر پڑھیں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں، ان کی بہادری کے بارے میں۔ تو ریڈنگ کرتے ہیں ہم اس سبق کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا اصل نام یوسف تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام کیا تھا؟ یوسف تھا۔ آپ رحمہ اللہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ آپ رحمہ اللہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ اسی نسبت سے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے والد کے نام کی جو ہے وہ نسبت سے ان کو ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ آپ رحمہ اللہ 1138 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی 1138 عیسوی میں 1138 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے، پرہیزگار تھے۔ متقی معنی ہوتا ہے پرہیزگار، نڈر کسی کا خوف نہ، بہت ہی بہادر، ذہین جن کی ذہانت بہت زیادہ جو ہے وہ تیز ہو اور ہر بات کو جلدی سمجھنے والے ہوں۔ آپ رحمہ اللہ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ عالم اسلام یعنی کہ دنیا کے جو ہے وہ عالم اسلام، یہاں پر جو ہے اسلام کا جو ہے وہ نظام چل رہا تھا، وہاں کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رحمہ اللہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر پہلے مسلمان حکمران تھے۔ آپ کون؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس جو ہمارا ہے، بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد 19 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا، جیسا کہ آج کل پھر جو ہے وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اسرائیل یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو تب جو ہے وہ مسلمان کے یہ پہلے جو حکمران تھے یہ والے، انہوں نے جو ہے وہ عیسائیوں کو شکست دی، جنگ کی ان کے ساتھ، اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ بیت المقدس کو کہتے ہیں مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیت المقدس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، جو بیت المقدس کے جہاں پر جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول بھی تھا، یہ یہاں پر جو ہے جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قبلے کو چینج کر دیا گیا، اور پھر بیت اللہ کو جو ہے وہ ہمارا قبلہ بنا دیا گیا کہ ہم اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ رحمہ اللہ حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، یعنی حاکم ہے، حکمرانی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو زیادہ نہیں جو ہے وہ دکھانا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ دیکھو کتنا قیمتی زیب اس نے جو ہے وہ لباس پہنا ہوا ہے، کتنا جو ہے وہ قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کتنی قیمتی چیزیں پہنتا، نہیں ایسا نہیں، جیسا کہ آج کے جو ہے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور صدر اور اتنا کہ اور بھی جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیب و زینت کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن یہ حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ بیک وقت مصر، شام، بحرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے۔ 5 صوبے دیکھیں، مصر، شام، بحرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے۔
لیکن ایک خیمے میں رہتے تھے، ایک ہی خیمے، وہ خیمہ ان کے محل سے کم نہ تھا، ان کے لیے محل سے کم نہ تھا، وہ خیمہ ان کے لیے محل سے کم، بڑے محل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے خیمے کے اندر وہ رہتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ تخت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، یعنی تختوں پر نہیں بیٹھتے تھے، زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا پسند تھا، یعنی کہ درباریوں کے پاس نہیں اتنا بیٹھتے تھے بلکہ جو ان کے ساتھ مجاہد تھے، جو ان کے ساتھ لڑتے تھے جنگوں کے اندر، ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ آپ یا جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے اکثر جو ہے وہ آپ نے بادشاہوں کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے درباریوں کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ تخت کے اوپر خود بیٹھا ہوتا ہے اور ان کے سامنے ان کے درباری بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ایسا طریقہ نہیں تھا، وہ درباریوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے مجاہدین بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ ایک بہادر سپاہی، لائق جرنیل اور انتھک فرما روا تھے، یعنی کہ اپنی جو ہے وہ رعیہ کا اتنا ہی خیال رکھتے کہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دیتے، لیکن جو ہے وہ اسلام کے جو ہے وہ روشنی کو بلند کرتے، اسلام کے دین اسلام کو بلند کرنے کی کوشش کرتے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنی سبق کی جتنی ہم نے ریڈنگ کی ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس سبق جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کے مختصر سوالات جو ہے وہ اضافی مشقی سوالات نہیں، کچھ اضافی سوالات ہوں گے، 5 سوالات، ان کو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر خوش خط کر کے جو ہے وہ لکھنا ہے، مارکر کا استعمال کرتے ہوئے، ڈیٹ لگا کر، دن لگا کر، جو ہے وہ عنوان، ذیلی عنوان لگا کر، مارجن لائن لگا کر، حاشیہ لگا کر، خوش خط کر کے آپ نے کام کرنا ہے، غلطیاں نہیں کرنی، املا کو اچھے لفظوں سے آپ نے املا کی جو ہے وہ غلطیاں نہیں نکالنی، اچھے طریقے سے لفظوں کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حیت کے مطابق لکھنا ہے، اور میں ان سوالات کی تصویر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھیں گے، لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔